ابوالحسن نقوی کی جانب سے سلام۔ میں نے چند سال پہلے کتاب لکھی تھی، یہ لاہور ہے۔ دوستوں نے فرمائش کی کہ آپ تو تمام زندگی آپ کا تعلق ریڈیو کے مائکروفون سے رہا ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کتاب کو آپ مائکروفون کے وسیلے سے محفوظ کر دیں اور اس کو یوٹیوب میں ڈال دیں یا کسی اور طریقے سے اس کو محفوظ کر دیں، تو جو لوگ آپ کی آواز کے ساتھ ہی اس کو سننا چاہیں وہ سہولت کے ساتھ سن لیں۔ تو اس لیے میں اب آپ کو اپنی کتاب کے اوراق پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور اس میں عرض مصنف کے طور پر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ واحد متکلم کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ریڈیو پاکستان میں ایک پروگرام پروڈیوسر ہوا کرتے تھے جو کہا کرتے تھے، بھائی کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا کی اہم ترین ہستی میں ہوں، مجھ سے برتر اور مجھ سے بہتر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ بس میں اس لیے سفر نہ کرتے تھے کہ ان کے برابر میں نہ جانے کون بیٹھ جائے اور اس کا بدن ان کے بدن سے مس ہو جائے۔ وہ رکشے میں دفتر آیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص خواہ کسی حیثیت کا ہو، وہ اس سے اس طرح بات کرتے تھے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور ان کا مخاطب نشیب میں کھڑا گردن اٹھا کر ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا، میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہوگا میں اور میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سرورق پر بکری کی تصویر ضرور بنوائیے گا، کیونکہ ایسی آوازیں تو اسی کے گلے سے نکلتی ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ صیغہ واحد متکلم میں لکھنا بڑے جوخم کا کام ہے۔ انا کا علم اٹھائے اٹھائے پھرنا کچھ ہنسی کھیل نہیں۔ خود نوشت سوانح ہر دور میں لکھے گئے، لیکن ایسی تمام تصنیفات کے بارے میں بالعموم یہ ضرور کہا گیا کہ یہ سب اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی باتیں ہیں۔ لکھنے والے کی جو مخالفت کرے گا، دیکھیے یہ سب اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی باتیں ہیں، جب قلم اپنے قبضے میں ہو تو پھر چاہے جھوٹ لکھو چاہے سچ لکھو، پوچھنے والا کون ہے؟ لکھنے والے کی جو مخالفت کرے گا وہ عام طور پر زبانی ہی تو ہوگی، اور اگر تحریری بھی مخالفت ہو تو کیا مذائقہ ہے؟ چند روز میں ساری مخالفتیں جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی اور مجلد کتاب باقی رہ جائے گی۔ سرگزشت لکھنا ہو اور قلم قبضے میں ہو تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے؟ جتنی چاہو شیخی بگھار لو۔ اس سرگزشت کی دو نمایاں پہلو ہیں۔ میں نے جو کتاب لکھی ہے نا، اس کے دو نمایاں پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لاہور ریڈیو اسٹیشن کی سرگزشت ہے جو خاصے طویل عرصے کو احاطہ کرتی ہے، اور دوسرے یہ میری اپنی سرگزشت کا وہ اہم ترین حصہ ہے جو لاہور ریڈیو اسٹیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سرگزشت کو لکھنے کے لیے ہزاروں بار جی چاہا، ہزاروں مرتبہ یہ سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا کہ لوگ وہی پرانے ڈھب کا اعتراض کریں گے کہ قلم اپنے ہاتھ میں تھا، جو جی چاہا لکھ دیا۔ اور بھئی یہ سیلف پروجیکشن کے سلسلے میں 12 مسالے کی چاٹ کے سوا اور ہے کیا؟ تو صاحب بات یہ ہے کہ نہ تو کبھی کوئی لکھنے والوں کو روک سکا ہے اور نہ کوئی اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر سکا ہے۔ یہ سلسلہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا، اور اگر میں اس اندیشے کو لے کر بیٹھ گیا تو پھر تو ایک پورے عہد کی روداد قلم بند ہونے سے رہ جائے گی۔ بات تو ساری اپنے اطمینان کی ہے۔ اگر اپنی تحریر سے اپنا دل مطمئن ہے اور یہ یقین حاصل ہے کہ میں نے یہ سرگزشت لکھ کر اپنے کبر نفس کا بندوبست نہیں کیا ہے، تو پھر مجھے اعتراضات کی پرواہ مطلق نہ کرنا چاہیے۔ یہ سرگزشت لکھ کر میں نے نہ تو کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ جلیل کرنے کی سعی کی ہے۔
میں نے اپنی نظر سے جسے جیسا دیکھا اور جو اثرات میرے دل پر مرتب ہوئے انہیں سچائی سے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، البتہ بعض لوگوں کے نام دانستہ طور پر نہیں لکھے، کیونکہ انہیں بدنام کرنا اور رسوا کرنا میرا مقصد تھا ہی نہیں۔ واحد مقصد تو صرف یہ تھا کہ اپنی آپ بیتی اور اپنے دور کے لاہور ریڈیو اسٹیشن اور اس سے وابستہ لوگوں کے حالات لکھے جائیں۔ اب رہا حافظے کا مسئلہ، تو حافظے کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ حافظہ نہ تو اچھا ہوتا ہے نہ برا۔ حافظہ انتخابی ہوتا ہے۔ خوشگوار اور ناخوشگوار یادوں میں ذہن انسانی بعض واقعات کو منتخب کر لیا کرتا ہے اور بعض کو بھلا دیا کرتا ہے، لیکن یہ روزانہ کی لکھی ہوئی ڈائریاں بڑے کام کی ہوتی ہیں۔ اس عہد زرنگار کو کاغذ پر منتقل کرنے میں میری ڈائریاں میرے بہت کام آئیں۔ افسوس کہ بہت سے پیارے پیارے لوگوں کے اذکار جمیل شامل ہونے سے رہ گئے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ ایڈیشن میں انہیں بھی شامل کر لیا جائے۔ لاہور کہنے کو تو ایک شہر کا نام ہے، لیکن مجھ سے پوچھیے تو کم از کم میرے لیے لاہور تاثرات و واقعات و حکایات و روایات کی اس دائمی کیفیت کا نام ہے جو میرے خون میں حل ہو کر میرے نظام بدن میں گردش کر رہی ہے۔ لاہور میرے دل کی دھڑکن کا نام ہے، اور جب میں کہتا ہوں یہ لاہور ہے تو ایک مفہوم میں دراصل میں اپنی ہی جانب اشارہ کرتا ہوں، کیونکہ دراصل میں خود لاہور ہوں۔ لاہور میرا وطن ہے، اور اس وطن کا دل زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو شملہ پہاڑی کے نزدیک ریڈیو اسٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ زمین کا یہ ٹکڑا ہمیشہ شاد و آباد رہے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو اس سرگزشت کو پڑھ کر مجھ سے رابطہ ضرور رکھیے۔ آپ کا اپنا نغمی۔